اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے تمام معزز اور محترم اور مکرم اور محتشم صحافی حضرات کو اور میرے تمام میڈیا کے ساتھیوں کو، کیمرہ مین، جتنے یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، سب کو السلام علیکم. اور اس کے ساتھ ساتھ معذرت کے کچھ میں دیر ہو گئی. دیر ہوتی ہے تو آپ کو بتائیں کہ آدمی آتا نہیں ہے بلکہ لایا جاتا ہے، تو اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد بنیادی طور پر وہ گھٹیا، رقیق اور بیہودہ الزامات ہیں جن کا جواب دینا ہے. ایک شخص ہے، اس کا نام ہے افسار عالم. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب، اور وہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر صحافی کے ساتھ تو ہوتے ہیں، لیکن ابھی آپ اندر بھی تشریف لائیں. میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم آپ کو پورا موقع بھی ملے اور آزادی اظہار رائے کہ اگر ہم علمبردار ہیں تو ہم آپ کو موقع بھی دے دیں کہ تشریف لائیے، لیکن تھوڑا سا حساب رکھ لیجیے گا ایک جرنلسٹ کے بارے میں الفاظ کے. میں بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. نہیں میں نے کچھ نہیں کہا. آپ جلدی کھڑے ہو گئے. آپ ایک منٹ آپ جلدی کھڑے ہو گئے، جیسے حضرت آدم جلدی پیدا ہوئے. میں نے بھی کچھ کہا ہی نہیں اور آپ کھڑے ہو گئے. آپ تو وہی جو مصرع مکمل بھی نہیں ہوا اور بابا کرنے کھڑے ہو گئے. جی میں ایک گھٹیا، رقیق اور بیہودہ الزامات لگانے والے شخص افسار عالم کی بات کر رہا ہوں. افسار عالم ایک وہ صاحب ہے جو پہلے زمانے میں، ہمارے دور میں جب میں جیو میں کام کرتا تھا تو اس وقت تشریف لائے. حامد میر صاحب بیورو چیف ہوتے تھے اسلام آباد کے. تو حامد میر صاحب چونکہ کیپٹل ٹاک میں زیادہ مصروف رہتے تھے تو میر شکیل الرحمان صاحب نے طے کیا کہ افسار عالم صاحب کو یہاں پر بیورو چیف لگا دیتے. اور افسار عالم صاحب نے اپنا آغاز کیا بیورو چیف کی حیثیت سے یہاں جیو سے. پھر وہ جیو سے نکالے گئے. کیوں نکالے گئے؟ ناراض ہو جائیں گے وہ بتاؤں گا، تو چھوڑیے. آپ بھی جانتے ہیں وہ کیوں نکالے گئے ہوں گے، کیونکہ انسان کے جو کردار اور اطوار ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. اس کے بعد خیر بہرحال وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہے. آج میں کام کیا. آج میں ان کا کلپ بڑا مشہور ہے جس میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے سب سے بڑے اسکالر جناب عامر لیاقت صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو بات انہوں نے مجھ سے کی. اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے وہ بہرحال نواز شریف صاحب تک جا پہنچے. اور نواز شریف صاحب تک جو پہنچتا ہے تو نواز شریف صاحب اپنے نام کی طرح اسے نواز دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آخری وقت میں انہوں نے سعید الزمان صدیقی صاحب کو بھی سندھ کا گورنر لگا دیا. حالانکہ مرنے والے تھے کچھ دن میں، لیکن پھر بھی نواز گئے. تو ان کو بھی نواز دیا، یہ بھی نواز دیا گیا اور پیمرا کی چیئرمین بنے. پیمرا کے چیئرمین پوری دنیا جانتی ہے. یہاں پر بھی میرے کھرل بھائی موجود نہیں ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. پیمرا کے چیئرمین کے لیے ایک اشتہار شائع ہوا تھا اور اس اشتہار پر وہ پورا نہیں اترتے تھے. اس کے بعد دوبارہ اشتہار شائع کیا گیا جس میں کوالیفیکیشن کم کی گئی اور اس کے بعد ان کو پیمرا کا چیئرمین لگایا گیا. یہ تو اب ثابت ہو چکا ہے کورٹ میں، اس میں ناراض مت ہو جائیے گا. ہاں تو یہ تو ثابت ہو چکا ہے کورٹ میں. تو اس کے بعد جب وہ موجود ہوئے پیمرا کے چیئرمین کیسے تھے، ان کا نشانہ صرف اور صرف تھا بول میں اس وقت کام کرتا تھا اور میرا پروگرام چلتا تھا ایسے نہیں چلے گا. وہ رات کو 10 بجے سب لوگ دیکھتے تھے آج کون ہے نشانے پر، ایسے نہیں چلے گا. تو اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں. بہت یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ صحافت میں کام کرتے ہوئے انسان غلط بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے. لیکن جو غلط کرتے ہیں وہ اعتراف کر لیتے ہیں. جو غلط کرنے کے باوجود اعتراف نہیں کرتے میں ان کو صحافی نہیں سمجھتا. اور مجھے صحافی ہونے کا طعنہ نہ دیا جائے، میں خود صحافی ہوں. آپ بتا دیتا ہوں، میرے نانا سردار علی صابری ہیں جن کا انجام اخبار تھا اور جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا تھا اور جو قائد اعظم کے ساتھ ٹرین میں پاکستان آئے تھے. اور ان کے نام کا گولڈ میڈل ہر ایم اے کرنے والے، یعنی صحافت میں ایم اے کرنے والے کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے سردار علی صابری کو. میری ماں اردو کی پہلی کالم نگار تھیں، محمودہ سلطانہ. میں خود صحافی ہوں، جنگ اور ایکسپریس میں کالم لکھتا رہا ہوں. تو مجھے نہ بتائیں صحافت کیا ہوتی. تو مجھے یہ پتا ہے کہ کس طرح سے یہ ابھرے اور سامنے آئے. ہوا یہ کہ ہم پر ایک کیس ہوا. کیس کرنا کسی کا بھی قانونی آئینی جمہوری حق ہے. اور کیس ہم پر یہ ہوا کہ کچھ افراد نے مل کر، آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ بلاگرز تھے جنہوں نے کچھ بھینسا پیجز وغیرہ تھے جن پر توہین رسالت کا ارتکاب ہو رہا تھا. میں نے پروگرام کیا، کھل کر پروگرام کیا. میری زندگی میں ایک ہی عشق ہے اور ہم سب کا ایک ہی عشق ہے. آپ کا بھی وہی عشق ہے، میرا بھی وہی عشق ہے اور ہم سب کا ایک عشق ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے کوئی ایسا یہاں پر نہیں موجود جو نبی کے نام پر اپنی جان نہ دے دے. کوئی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کہوں یہاں پر کوئی نہیں موجود ہے. موجود سارے موجود. تو ہمارا بھی ایسے جذبہ تھا. جب یہ دیکھا تمام چیزیں تو میں نے پروگرام کیا اور پروگرام کرنے کے بعد مجھ پر پابندی لگ گئی.
کہ آپ نے اس کو کہا، اس کو کہا، اس کو کہا، اس کو کہا. اب پابندی لگنے کے بعد میں کورٹ پہ گیا. کورٹ تھی جسٹس ثاقب نثار. یہ بہت ساری کورٹوں میں گیا، لیکن میں آخری کورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. جناب جسٹس ثاقب نثار ریٹائر ہو چکی. کیونکہ آج کل موسم چلا ہے نا انہیں پر الزامات لگانے کے، تو آج کل ہر آدمی ہر 2 دن بعد اس میں کوئی ٹیپ آ جاتا ہے. اور وہ بھی آ رہا ہے ثاقب نثار کا. تو نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی یہ رسم کی کوئی سر اٹھا کے نہ چلے. تو بہرحال ان کو یہ کوئی ٹیپ آ رہی ہے ثاقب نثار کی، حالانکہ وہ سابق نثار ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ثاقب نثار صاحب کے پاس ٹیپ آ رہی ہے. تو حالانکہ آپ جانتے ہیں بہت سارے میرے یہاں پر صحافی دوست ایسے موجود ہوں گے کہ 40 دن تک 40 days تک ثاقب نثار صاحب نے مجھے عدالت میں بٹھائے رکھا ہے. یعنی نااہلی کی تلوار مجھ پہ لڑ کر آج تک میں نے ثاقب نثار صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی. شرف مجھے ملا عزت کا، مجھے دیا اللہ تعالیٰ نے، قومی اسمبلی پہنچایا. اور ظرف اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف 40 دن تک کیس چلتا رہا، اور آپ کا ظرف یہ کہ کیس ختم ہونے کے بعد یا ان کے جانے کے بعد آپ کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا. اس کو ظرف کہتے ہیں. یہ کم ظرف ہے، کم ظرف ہے کہ جو کسی کے جانے کے بعد اس کی برائی کرتے ہیں. اعلیٰ ظرف وہ ہوتے ہیں جو سامنے بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے، وہ میں ان کو کبھی فضولیات جو ہوتی ہیں ان کے وہ میں بات نہیں کرتا، لیکن نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے اور میں اقتدار میں رہتے ہوئے ان کے خلاف تھا. بعد میں جانے کے بعد خلاف ہوئے تو کیا ہوئے؟ مزہ تو تب ہے کہ تب آپ خلاف. خان صاحب کی بات اگر خراب ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے میں بولتا ہوں، میں ناراض ہو جاتا ہوں، میں بات نہیں کرتا. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ بعد میں بات کریں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیس کے ہم پر ہم گئے. ثاقب نثار صاحب نے اور 3 ججز اور تھے جن میں فیصل رب صاحب بھی تھے، سجاد علی شاہ صاحب بھی تھے. انہوں نے ان کی پٹیشن کو رد کر دیا. اس کے بعد کہا اس کو کونسل آف کمپلینٹ میں لے جائیں. میں آپ کو جو حقائق بتا رہا ہوں وہ سن لیں، کیونکہ یہ جھوٹ بولا انہوں نے، پکا جھوٹا آدمی ہے. اس پر آپ برا مت مانیے کہ جھوٹا آدمی ہے. انہوں نے باقاعدہ کونسل آف کمپلین میں مجھے کھڑا کیا. کونسل آف کمپلین میں 11 ممبر بیٹھے تھے، میں اکیلا تھا. اور جنہوں نے شکایتیں لگائی تھیں بہت سینئر صحافی، ان میں جناب نجم سیٹھی صاحب، جناب طلعت حسین صاحب، جناب امتیاز عالم صاحب، جناب شاہزیب خانزادہ صاحب، یہ سارے لوگ وہاں تشریف لائے تھے. اور انہوں نے اپنی تقاریر کی اور تقاریر میں مجھ پہ جو کچھ انہوں نے کہنا تھا وہ کہا. یہاں تک کہ جناب طلعت حسین صاحب نے یہ کہا کہ عامر لیاقت کو وہ سزا دی جائے جو عافیہ صدیقی کو امریکہ میں دی گئی ہے 86 برس. سوچا یعنی عافیہ صدیقی کو جو سزا دی گئی ہے مجھے دیں، یعنی عافیہ صدیقی کو جو سزا دی گئی ہے وہ صحیح ہے. وہ انہوں نے کہا. میں چپ چاپ سنتا رہا. کسی نے مجھے پاکستان سے بدر کرنے کو کہا، کسی نے مجھے کچھ کہا، میں چپ چاپ سنتا رہا. آخری میں میری تقریر تھی، یعنی مجھے جواب دینا. میں نے 7 گھنٹے گفتگو کی ہے اور سارے جوابات جب میں نے دیے تو جو جیوری تھی وہ ہل کر رہ گئی، کیونکہ ان کو میں نے کلپ سکھائے کہ امتیاز عالم صاحب یہ سر پہ وہ رکھ کے ناچ رہے تھے. کہاں ناچ رہے تھے؟ انڈین ایمبیسی میں. کیا کر رہے تھے وہ بھی ان کو دکھایا. کیا کہا انہوں نے رسول کے بارے میں سنے کہ رسول کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت ہے. رسول آ گئے ہیں، اب کوئی ختم نبوت کے میں کرنے کی بات نہیں ہے. ختم نبوت تو ہوتی رہے گی خراب، ایسی کچھ باتیں ہوتی معذرت. یہ میں نے سنا. جب یہ سنی تو مہدی صاحب تھے، بڑے سینئر آدمی، بہت سینئر آدمی. انہوں نے کہا آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. اگر یہ باتیں عامر لیاقت نے باہر جا کر کہہ دیں تو آپ میں سے کوئی بھی یہاں سے واپس نہیں جا سکے. کیونکہ آپ سب لوگوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جملے ایسے کہہ دیے. ایک صاحب نے کہا، نام نہیں لینا چاہتا، ایک صاحب نے کہا کہ حدیث تو ہوتی نہیں. حدیث کہاں سے؟ حدیث تو ہم نے خود بنائی ہے. یہ انہی لوگوں میں سے کوئی صاحب ہے، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، کسی کی جان کو خطرہ ہوگا اور 10 چیزیں ہوں گی. تو یہ باتیں کی گئیں. میں نے یہ لوگ تو یہ باتیں کر رہے تھے جس کو میں نے چھپا کر اتنا کہا کہ یہ ملک کی سالمیت اور آئین اور قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں، بس اتنا میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد جناب کونسل آف کمپلینٹ نے کہا کہ 10 لاکھ روپے جرمانہ، 10 لاکھ روپے جرمانہ، اور جب تک جرمانہ یہ نہیں بھرتے ان کا پروگرام کو بند کریں. ہم نے دوسرے دن جرمانہ بھر دیا. جیسے ہی جرمانہ بھرا، اور ایسے نہیں چلے گا، دوبارہ اسکرین پر آیا، یہ پھر پہنچ گیا عدالت. کون؟ افسر عالم صاحب. جیسے ہی پہنچے، اب یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے پہنچے تو ثاقب نثار صاحب نے کہا کیوں آئے ہو؟ یہ جملے آپ کو پتہ ہے اسی طرح بات کرتے ہیں. ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا جی یہ کونسل آف کمپلین کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے خلاف ہم آئے. کیوں آئے ہو بھائی؟ ہو گیا 10 لاکھ روپے جرمانہ دے دیا آپ نے، دے دیا، جائیں پروگرام کریں اپنا، آپ بھی جائیں آگے، نیکسٹ کیس کریں. آواز لگ گئی فوراً. تو یہ ان کی وہاں ذلت ہوئی تھی، سپریم کورٹ میں چلے گئے. اب جب یہ سب کام ہو گیا تو پھر مسئلہ کیا ہوا کہ دوبارہ بند ہوا. میں بتاتا ہوں کیا ہوا. دوبارہ یوں بند ہوا کہ میر شکیل الرحمان صاحب اور میر ابراہیم رحمان صاحب نے، یعنی جنگ اور جیو گروپ نے، انہوں نے میرے خلاف ایک کیس جو تھا پینڈنگ میں، وہ توہین عدالت کا، وہ لے آئے. فیصل صدیقی صاحب وکیل تھے، اور وہ تھا کہ میں نے جناب میر شکیل الرحمان صاحب کو فادر آف بھارت
اور میر ابراہیم رحمان صاحب کو سن آف بھارت کا ہے. وہ کیس آیا, میں نے غلط کیا تھا, میں نے معافی مانگی, معافی مانگنے کے لیے مجھے 40 دن تک انتظار کرنا پڑا, جب تک کہ وہ لگا نہیں کیس. 40 دن تک میں روز عدالت جاتا تھا اور معافی مانگ. یہاں جنرل فیض کہاں سے آ گئے کہ وہ میرے پاس آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ ان کو کہیں کہ وہ ان کے کچھ نہ کہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی اس وقت پاکستان کا وفادار وہ ہے جو فوج کو گالیاں دے, فوج کے خلاف بات کرے, اور فوج کو کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرے کہ فوج اس اقتدار میں کہیں نہ کہیں شریک ہے. وہ کوئی بھی آپ شغلی چھوڑ دیں. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جنرل فیض کا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو میرا کیس خود لڑا تھا اپنا اکیلا, اور میں کہتا تھا میرا تو کوئی بولنے والا نہیں ہے, ساتھ دینے والا نہیں ہے, اکیلا بیٹھا رہتا تھا. کورٹ رپورٹر سے آپ پوچھ لیجیے, جتنے کورٹ رپورٹر یہاں پر موجود ہیں وہ مجھے سپریم کورٹ کی راہداریوں میں دیکھتے تھے. میں اکیلا تھا, واللہ میں اکیلا تھا. ایک نعت خواں آپ سے کہہ رہا ہے, ایک عاشق رسول آپ سے کہہ رہا ہے, میں اکیلا تھا, کوئی نہیں تھا میرے ساتھ. کہیں میں فون نہیں ملاتا تھا, بلکہ اس کے بعد نیچے جا کر بار روم میں آپ کے ساتھ ہی چائے پیتا تھا, وہیں مجھے لے جاتے تھے, کوئی مجھے مشورہ دے رہا ہوتا تھا. میں نے بابا روان صاحب کو ایک مرتبہ کھڑا کیا تھا بس. اور آپ یہاں پر آپ جنرل فیض پہ الزام لگا دیں, فوج پہ الزام لگا دیں. میں ثاقب نثار صاحب تک پر الزام نہیں لگا رہا. کیوں نہیں لگا رہا؟ اس لیے کہ ثاقب نثار صاحب اپنی جگہ پر صحیح تھے. میں آج بھی ان کو صحیح کہتا ہوں. انہوں نے حالانکہ مجھے بڑا ذلیل کیا, بہت تنگ کیا مجھے, بٹھا کر کبھی بول رہے ہیں انعام گھر کب شروع ہوگا, میں پریشان ہوتا تھا. میں اچھا بھائی کب ہوگا شروع, عالم آن لائن کدھر ہے, عالم آن لائن کو بلاؤ, میں چپ رہتا تھا. تو جب میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس کو ایک لفظ نہیں کہہ رہا اس فیصلے کے باوجود, اور میں آپ نے آ کر صرف شغلی چھوڑی تاکہ میڈیا کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے, اور آپ نے کہا کہ عامر لیاقت کے لیے جنرل فیض نے مجھے کہا کہ کچھ نہیں ہے نا. اگر کہنا بھی ہوتا تو جنرل ایسے کہتا ہے؟ پاکستان میں تو بڑی تاریخ رہی ہے, جنرل کیسے کہتے ہیں؟ جنرل ایسے کہتے ہیں جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا, ہم آئے نہیں لائے گئے. پھر کچھ نہیں ہوتا اس میں, پھر کوئی سوال نہیں ہوتا. ایسے جا کر ان سے کہیں گے اتنے شریف ہیں. تو آپ کسی کو مت گھسیٹیں. میرے صرف اتنا کہنا ہے جناب سار عالم صاحب سے, بڑی عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, ہم پرانے کالگ رہ چکے ہیں, آپ کو پھر سمجھاتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پہلے دلیل لائیں, ورنہ ذلیل ہو جائیں. دلیل لانے کی ضرورت ہے آپ کے پاس. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے, یہ موجود ہے. کیا میرا کیس بالکل صاف اور شفاف تھا, سامنے تھا, توہین عدالت کا کیس تھا, اور اس توہین عدالت کے کیس میں معافی کے سوا کچھ نہیں ہوتا.